مفتی طارق مسعود دیوبندی نے پہلے تو وضاحت کی کہ میں نے یہ جملے اس نیت سے بولے ہیں یا یہ میری مراد ہے اور میں نے اس اعتبار سے بولے ہیں، لیکن پھر بھی جو علماء دیوبند تھے، جو معتبر قابل علماء دیوبند تھے، انہوں نے پریشر ڈالا، ڈاکٹر منظور مینگل صاحب اور اس کے علاوہ جامعۃ الرشید کے مفتی عبد الرحیم جو علماء دیوبند میں بہت بڑا نام ہے، انہوں نے جب مفتی طارق مسعود کو مجبور کیا کہ یہ جو الفاظ ہیں، یہ جو جملے ہیں، یہ بہت خطرناک ہیں، اس میں وضاحت نہیں بلکہ آپ معذرت کرو، معافی مانگو اللہ تعالیٰ سے، تو بالآخر مفتی طارق مسعود صاحب نے توبہ کی ہے، رجوع کیا ہے، اور جو اپنے جملے بولے اور جو ان جملوں کی وجہ سے دل آزاری ہوئی ہے عالم اسلام کی، تو اس پر انہوں نے معذرت کی ہے۔ اب یہاں پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب مفتی طارق مسعود نے یہ توبہ اور رجوع نہیں کیا تھا تو اس وقت ایسے بھی دیوبندی علماء تھے، مثلا یہ ساجد خان نقشبندی اور اس کے علاوہ اور بھی چند ایک، کہ جو اس کو توبہ اور رجوع کی بجائے اس کی طرفداری کر رہے تھے، بے جا طرفداری کر رہے تھے، اور آگے سے کہ جی فلاں نے یہ لکھ دیا ہے، فلاں نے یہ جملہ لکھ دیا، فلاں نے یہ جملہ لکھ دیا ہے، تو اس طرح کا رویہ جو ہے یہ کوئی قابل تحسین رویہ نہیں ہے۔ جو بھی غلطی کرتا ہے اور اس طرح کے جملے جو بولے تو اس کو توبہ اور رجوع کی ہی دعوت دینی چاہیے، نہ کہ اس کی طرفداری کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم نے کلمہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑھا ہے۔ آپ کی ذات سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ ہمیں محبوب کوئی نہیں ہے، وہ ہمارا ہم مسلک ہو یا کوئی بھی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی تعلق والا ہو، کوئی نسبت والا ہو، وہ جو مرضی ہو۔ اس لیے کہ مفتی طارق مسعود کے جو جملے تھے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بلا کر لکھواتے تھے اور پھر وہ غلط بھی لکھ دیتے تھے تو آپ نے ان کی کبھی کریکشن نہیں کروائی، یہ بہت خطرناک جملے تھے۔ یہ تو سیدھا سیدھا جو مستشرقین ہیں، جو قرآن مجید کے حوالے سے جو تحریف لفظی کے قائل ہیں اور تحریف لفظی کے حوالے سے جو اپنا موقف دنیا میں پھیلاتے ہیں، یہ تو ان کو سپورٹ کرنے والی سیدھی سیدھی بات تھی، اور یقیناً وہ اس کو سپورٹ کریں گے بھی۔ اور مفتی طارق مسعود وہ کوئی غیر معروف نام تو نہیں ہے، انہوں نے اس کو کوٹ کرنا تھا۔ یہ تو اچھا ہو گیا مفتی طارق مسعود نے اس پر رجوع کر لیا اور توبہ کر لی اور معذرت کر لی۔ میرے خیال میں اس سے فائدہ ہوگا، ان کے لیے بھی بہتر ہوگا، اور جو ان کے چاہنے والے ہیں جو بڑی آزمائش میں تھے ان کے لیے بھی، اور علماء دیوبند کے لیے بھی۔ بہرحال اللہ تعالی ہمیں ایسے جملوں سے، وہ قرآن مجید سے متعلق ہوں، وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک سے متعلق ہوں، اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔